ان کو بولنا جو ہے کافی نہیں ہے. اب ان کے ساتھ ہم فزیکل ابیوز بھی جو ہے ان کا کریں گے, ان کا بائیکاٹ کریں گے, ان سے لین دین روکیں گے اور جتنا ہو سکے ان کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے. تو شروع میں ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے, وہ صحابہ جن کا کوئی خاندان نہیں ہے, جن کا کوئی قبیلہ نہیں ہے, جن کے رشتے دار نہیں ہے, جو غلام ہے جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اسی طرح دوسرے جو غلام جو کمزور طبقے کے یا جو کمزور فائنینشلی فزیکلی جو کمزور لوگ ہیں, ان لوگوں کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا اور ان پر جو ہے خوب اپنا ظلم و ستم کیا. جب میں نے سورہ نجم کو بہت غور سے ایک دفعہ سنا, ہوں. بالکل آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, مجھے عربی نہیں آتی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن اس کے جو الفاظ تھے وہ اتنے زبردست تھے کہ میرے جیسا شخص جو کہ عربی نہیں جانتا تھا اس وقت, وہ بھی مشہور ہو گیا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کافی مرتبہ سنا ہے کہ ان کو پکڑ کر لے جایا جاتا, گرم ریت پر جو ہے لٹایا جاتا, ان کی پیٹھ پر یا سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھتے اور ان سے کہتے کہ تم دین بدلو اور یہ ساری چیزیں ہم تمہاری جو ہے ختم کر دیں گے. دین پہنچا بھی بڑی مشکلوں سے ہے اور دین کو بچانا بھی ہے, اور وہ بھی ایک مشکل عمل ہے. تو اس موقع کو پاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جو چیز حق ہے اس کو واضح کیا, جو چیز غلط ہے اس کو جو ہے بتایا اور اس کا رد جو ہے کیا. قریش نے اور یہود نے مل کے یہ سوالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے جو سورہ کہف میں جن کے جوابات آئے, اور ان جوابات کے اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قصے بتائے, اور آخر میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں, انک بن جائیں, ٹھیک ہے نا, قلم کی, تو تب بھی وہ لکھتے رہیں تو ہمارے قصے, ہماری بتائی ہوئی باتیں ختم نہیں ہو سکتی, اور اتنی ہی اور لے آئیں تو تب بھی نہیں ختم ہوگی. مطلب ایک اشارہ یہ ہے کہ ڈبل ہو جائے تب بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے, اور ان کے جیسی تلاوت کسی کی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں, سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں, ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جتنے کفار اور مشرکین ہیں گھروں سے باہر نکل کر آ کر جمع ہو جاتے ہیں, اکٹھا ہو جاتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کے اوپر ایک مدہوشی طاری ہو جاتی ہے. لیکن آج سے کوئی 20-25 سال پہلے رشیا اور امریکہ 2 سپر پاورز ہوتی تھی, اس کے بعد رشیا ختم ہو گئی تو امریکہ رہے گی. تو اسی طرح سے اس وقت کی یہ سپر پاورز تھیں, فارس اور روم. جی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے, اور ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں ہمارے اس قرآن پوڈ کاسٹ کی سیرہ سیریز والے سیشن میں. قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں, قرآن سے باتیں, اور قرآن چونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا, تو اسی لیے قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے. ہم اس سیرت والے سیشن کو پچھلے 4 نشست سے جو ہے کنٹینیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. غالباً ہماری یہ 6th جو ہے ایپیسوڈ ہے. اس کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر جو ہے کھلم کھلا تبلیغ کرنی شروع کی, تو کس طریقے سے کفار مکہ, مشرکین مکہ نے ان لوگوں پر ظلم اور جو ہے ستم ڈھایا. آپ لوگوں کو جیسا کہ بتایا گیا شروع میں ہی کہ شروع کے جو 3 سال تھے نبوت کے, وہ بالکل جو ہے خفیہ طور پر تبلیغ کی جاتی تھی, اور دارالارقم میں جو ہے لوگ جمع ہوتے اور وہیں پر جو ہے دین سیکھتے, سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. 4تھے سال, نبوت کے 4تھے سال, اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ اب آپ کھلم کھلا جو ہے لوگوں کے سامنے بتائیے کہ خدا کون ہے, اور یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ سراسر غلط, شرک اور جو ہے بالکل ظلم والی بات ہے. تو اس موقع کو پاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جو چیز حق ہے اس کو واضح کیا, جو چیز غلط ہے اس کو جو ہے بتایا اور اس کا رد جو ہے کیا. اس پر 2 چیزیں جو ہے ہوئی. ایک یہ کہ لوگ جو اٹریکٹ ہوئے اس چیز کی طرف وہ لوگ مسلمان بنتے گئے, اور جن لوگوں کے دلوں پر یہ بات اثر نہیں کر رہی تھی, یا وہ لوگ جو اس کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے تھے اپنے غرور, تکبر اور اسٹیٹس کی وجہ سے, تو وہ لوگ اس سے رکے رہے, اور ان لوگوں نے اس کا رد عمل ایسے کیا کہ وہ دشمنی پکڑ بیٹھے پرافٹ محمد سے اور ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے ان لوگوں سے. ہم نے اس سے پہلے والے سیشن میں یہ بھی پڑھا کہ مشرکین نے قریش کے جو سردار تھے ان لوگوں سے ریکویسٹ کیا کہ ان چیزوں کو روکیں, کیونکہ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ گھروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے, اولاد والدین سے جدا ہو رہی ہے,
جوڑے جو ہے الگ ہو رہے ہیں، بھائی بھائی سے جو ہے کٹ رہا ہے، تو لہٰذا اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو قریش کے سردار جو تھے وہ گئے ابو طالب کے پاس، اور لوگوں نے پیشکش رکھی، وہ سارے معاملات ہوئے، پھر آخر میں اینڈ ریزلٹ یہی نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن سے، اپنے اس ویژن سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی اسنا میں حج کا جو ہے موسم آیا، تو آپ لوگوں نے جانا کہ کیسے پرافٹ محمد لوگوں کے سامنے جو ہے دین کی دعوت دیتے، اور ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے جو بدماش قسم کے قریش تھے جو نہیں چاہ رہے تھے کہ پیغام پہنچے، کیسی ان لوگوں نے سازشیں کی اور کیسی تہمتیں جو ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی۔ یاد رہے کہ اب تک صرف وربلی یہ لوگ تکلیف دے رہے تھے، ان لوگوں نے فزیکل ابیوز کسی کا نہیں کیا تھا، نہ صحابہ کا نہ پرافٹ محمد کا۔ اب یہ سارے معاملات ہو گئے، حج سے قافلے روانہ ہو گئے، پھر اس کے بعد ایک اور میٹنگ بیٹھتی ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ قریش کے 25 سردار، 25 ممبرز جو ہے بیٹھ کر میٹنگ کرتے کہ ہمارا یہ جو پچھلا مہم تھا کہ ہم زبان کے ذریعے ان کو اپوز کریں گے، ان کو جھوٹا بولیں گے، ان کو جادوگر بولیں گے، ان کو راہب بولیں گے کہ یہ جادوئی کلمات کہہ کر بھٹکا رہے ہیں، یہ سارا فیل ہو چکا ہے، یہ رک نہیں رہے ہیں، مزید ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اب ہمیں کچھ نہ کچھ کڑے قدم اٹھانے ہی پڑیں گے، ورنہ یہ ایسے ہی گرو ہوتا جائے گا اور دھیرے دھیرے ہمارا نام و نشان مٹنا سٹارٹ ہوگا۔ تو میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں جو ہے تجویز رکھی ابو جہل، ابو لہب اور مغیرہ وغیرہ نے، لوگوں نے کہا کہ اب ہم ان کو بولنا جو ہے کافی نہیں ہے، اب ان کے ساتھ ہم فزیکل ابیوز بھی جو ہے ان کا کریں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے، ان سے لین دین روکیں گے، اور جتنا ہو سکے ان کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع میں ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، وہ صحابہ جن کا کوئی خاندان نہیں ہے، جن کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، جن کے رشتہ دار نہیں ہے، جو غلام ہے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح دوسرے جو غلام، جو کمزور طبقے کے یا جو کمزور فائنینشلی فزیکلی جو کمزور لوگ ہیں، ان لوگوں کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا اور ان پر جو ہے خوب اپنا ظلم و ستم کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کافی مرتبہ سنا ہے کہ ان کو پکڑ کر لے جایا جاتا، گرم ریت پر جو ہے لٹایا جاتا، ان کی پیٹھ پر یا سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھتے اور ان سے کہتے کہ تم دین بدلو اور یہ ساری چیزیں ہم تمہاری جو ہے ختم کر دیں گے۔ پھر بھی ان کی زبان سے نکلتا احد احد، کہ میرا خدا ایک ہے، ایک ہے، میری جان کیوں نہ چلی جائے میں اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ تو ہو رہا تھا، پھر اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر قریش نے میٹنگ کی اور کہا کہ جب تک ہم جڑ کو نہیں کاٹیں گے یہ درخت رکنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں ہو نہ ہو پروفٹ محمد کو جو ہے فزیکل ابیوز کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ تو اب ان چیزوں میں کچھ کیریکٹرز ہیں جو بہت جو ہے آگے ہائی لائٹ ہو کر آتے ہیں، جیسے ابو لہب کے بارے میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھا، ابو لہب اور اس کی وائف کے بارے میں۔ ابو لہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب صفا پہاڑی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو جمع کر کے کہا کہ خدا کو مانو، تو اس نے ایل فیل بکا، ساتھ ہی ساتھ اس نے جو ہے بد دعا دی اور تبت والے الفاظ جو ہے اس نے استعمال کیے، جس کی بنا پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ اس کی وائف کے بارے میں بتایا جاتا کہ اس کا نام تھا ام جمیل، اور وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دیتی کہ جان لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب دونوں کا گھر بالکل جو ہے آس پاس لگا ہوا تھا، ایک دیوار سمجھیے لگا ہوا تھا گھر، آپس میں یہ دونوں پڑوسی تھے۔ تو ابو لہب کی جو وائف ہے وہ جنگل جاتی، نوکیلے ایک دم تیز جو ہے نوک والے درخت جو ہے لے کر آتی، کانٹے والے درخت لے کر آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے جو ہے یہ ڈال دیتی۔ یہ ایک معاملہ ہوتا۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے، دیوار اگر ایک ہے تو آگے دوسرے گھر پہ آپ دیکھ سکتے جھانکنے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ لوگ کچرا کوڑا وہاں سے پھینکا کرتے ان کے اوپر۔ حد تو یہ تھی کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کچھ پکوان کرتے، کھانے کی چیز کچھ پکاتے ہانڈی میں، تو یہ بدماش ایسا کرتے کہ جانور کی جو بچے دانی ہوتی ہے، غلاظت جس کے اندر رہتی، وہ لے کر جو ہے پھینکتے ان کی ہانڈی میں، ان کے کھانے کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتے۔
یہ سارا کچھ جو ہم بتا رہے ہیں الرحیق المختوم والی کتاب سے ہم ریفرنس لے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکڑیوں سے پکڑ کر اٹھا کر لے کر آتے اور باہر جو ہے پھینک دیتے، اف تک نہیں کہتے اور خاموشی سے اپنا کام جو ہے کرتے رہتے. تو یہ دو معاملات ہوئے. اسی لیے سورہ لہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے؟ اپنے سر پر جو ہے لادے ہوئے ہے، لت الحطب، آگ کے ڈھیر کو لادے ہوئے ہے. کہاں؟ جہنم میں. یہاں یہ اٹھا کر کانٹوں کے درخت لے کر آ رہی ہے گھر کے سامنے ڈالنے کے لیے. قیامت کے دن جہنم میں جب یہ چلی جائے گی تو یہ اپنے سر کے اوپر جو ہے آگ کو لے کر جو ہے پھینکے گی. تو یہ دونوں اس طریقے سے جو ہے ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. دیکھو اور بڑی جو ہے حیرت میں ڈالنے والی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں یہ پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو میرے جو ہے آنکھ پہ رونگٹے جو ہے میرے کھڑے ہو رہے تھے کہ کیسے ان لوگوں نے جو ہے ایک شریف النسل، ایک با اخلاق انسان کے ساتھ کیسے جو ہے معاملات انہوں نے کیے. اخنس بن شریق کے بارے میں ہے. اخنس بن شریق ثقفی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں سے تھا. قرآن میں اس کے 9 اوصاف جو ہے بیان کیے گئے. اچھا، یہ سننے سے پہلے 9 اوصاف، یہ جو آیتیں ہیں، یہ پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا جو ہے کیریکٹر اور میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے بارے میں سن کر ضرور آپ کا جو ہے خون کھول اٹھے گا انشاءاللہ. امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط، یہ گہرا جو ہے دوست تھا امیہ کے بھائی کا. ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا. ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت جو ہے باتیں سنائی کہ تم کیوں بیٹھ رہے ہو اس کے ساتھ، کیوں جو ہے اس کا کلام سن رہے ہو، کیوں جو ہے وہ جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے وہ سن رہے. تو بہت جو ہے اس کو ڈانٹا اور اس پر رکا نہیں. آخر اس نے عقبہ سے کہا کہ جاؤ پرافٹ محمد کے پاس، میں ادب سے نام لے رہا ہوں، جاؤ رسول کے پاس. وہ رسول نہیں کہتے، وہ پرافٹ نہیں کہتے، وہ بہت سخت جملے استعمال کرتے. کہا کہ جاؤ اس انسان کے پاس، اس آدمی کے پاس، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کے منہ پر جو ہے تھوک کراؤ، نعوذ باللہ. اور اس بدبخت نے، اس کمبخت نے، اس دوزخی نے ایسا ہی کیا. وہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے ایسا ہی عمل کیا کہ وہ نعوذ باللہ آپ کے چہرے پر جو ہے تھوک کر آتا ہے. یہ ایک چیز. خلف کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا کہ وہ کیا کرتا کہ ہڈیاں جمع کرتا، جو جانور حلال کیے جاتے، کھائے جاتے، جو بچی ہوئی ہڈیاں ہیں اس کی بوسیدہ ہڈیاں، اس کو لیتا، اس کی راکھ بناتا. راکھ بنا کے جہاں کہیں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہوئے اس کو نظر آتے، وہاں جا کر ان ہڈیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھونک کر ان کے جو ہے آنکھوں پر یا جو ہے منہ پر ہڈیوں کی راکھ جو ہے پھونکا کرتا. اخنس بن شریق کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتا، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 جو ہے کیریکٹرز اس کے بیان کیے ہیں قرآن کے اندر. اللہ کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لعن طعن کرتا ہے. نمبر 1، اپنی ہر بات میں قسم کھاتا تھا کہ قسم سے یہ جو ہے جھوٹا ہے. دوسرا، ذلت والا تھا، ذلیل تھا. تیسرا، یہ ہمیشہ لعن طعن کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم ہے، بد عمل اور جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے. یہ ایک کیریکٹر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں بہت جو ہے آگے رہا کرتا. ابو جہل کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا. ابو جہل، ابو لہب، یہ دونوں چاچا ہیں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو لہب تو جو ہے ستاتا تھا. ابو جہل کبھی کبھی آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور بولتا کہ قرآن سناؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، سنتا وہ دھیان سے، ایک ایک لفظ پہ غور کرتا، سنتا، سمجھتا، سب کرتا. اس کے بعد جو ہے بس وہاں سے اڑ جاتا اور کہتا کہ میں اس بکواس کو نہیں جو ہے مانتا ہوں. تو نعوذ باللہ قرآن کو جو ہے ایسے الفاظ کے ساتھ وہ بولا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک آیت اتاری فلا صدق ولا صلی، کہ اس نے سنا، سمجھا، سب کچھ کیا. صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا لوگوں پر اور نہ ہی وہ جو ہے نماز کے لیے جھکا، نہ ہی اس نے سپورٹ کیا. اگر ہم سل کے معنی کی تشریح ہم نے اس سے پہلے ہارون سے سنی ہے، یہاں پہ اگر سل کے معنی اگر ہم لے لیں، فلا صدق، نہ اس نے تصدیق کی قرآن کی، ولا صلی،
اور نہ ہی چاچا ہوتے ہوئے اس نے سپورٹ کیا اپنے بھتیجے کا. فلا صدق ولا صلی. ابو جہل کے بارے میں یہ باتیں تھی. اور اس کے بعد اتنا ظلم بڑا کہ اب مسلمانوں کا وہاں پر رہنا، مکہ میں رہنا بالکل دشوار ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارات دیے سورہ زمر کے اندر کہ اب یہاں سے جو ہے تم لوگ کوچ کرو. اور یہی جو ہے مرحلہ تھا جس کے اندر سورہ کہف بھی نازل ہوئی ہے. سورہ کہف انہی مراحل میں نازل ہوئی. گویا کہ یہ مشرکین کے سوالات کے جواب میں نازل ہوئی، لیکن اس کے اندر جو پیغامات تھے اگر ہم غور سے دیکھیں تو غار والوں کا واقعہ، موسیٰ خضر کا واقعہ، اور پھر جو ذوالقرنین والے واقعات آئے اس کے اندر یہی تھا کہ توکل کو پکڑے رکھو، اللہ سے رحمت مانگتے رہو اور ان ظالموں کے ظلم کو سہو، لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، چھوڑو نہیں. اور سورہ زمر کی آیتوں میں اشارہ ہوا کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں کہیں رہو لیکن اللہ کا نام جو ہے جپتے رہو. تو پہلا قافلہ نکلتا ہے مکہ سے حبشہ کی طرف. یہ واقعہ ہوتا ہے 5 جو ہے نبوی میں، نبی بننے کے 5ویں سال. اور پہلا جو قافلہ نکلتا اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ صرف 11 مرد تھے اور جو ہے 4 عورتیں تھیں، اور ان کے امیر کو بنایا گیا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ پہلا قافلہ جاتا ہے حبشہ، ملک حبشہ کی طرف، اور یہ وہاں پر جو ہے رہتے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس کے بعد میں کافی دیر سے بول رہا ہوں، ہم سے ہم انپٹس ضرور لیں گے انشاءاللہ اس میں. ایک واقعہ یہ ہوا سورہ نجم. اسی اسنا رمضان کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں. یہ ایسا سورہ ہے کہ اس کے اندر کی جو آیتیں ہیں اگر ہم غور کریں، اگر غور نہ بھی کریں، اس کی تلاوت کو اگر صحیح تلفظ کے ساتھ اگر ہم سنیں نا، تو یہ سورہ ہمارے دلوں پر اثر کرنے والا سورہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اور ان کے جیسی تلاوت کسی کی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں. سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جتنے کفار اور مشرکین ہیں گھروں سے باہر نکل کر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کے اوپر ایک مدہوشی طاری ہو جاتی ہے. وہ صورت ان کے اوپر اثر کرنے لگتی ہے. اتنا اثر کری کہ اس سورے کی جو آخری آیتیں ہیں وہ ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ پڑ جاؤ سجدے میں اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے. تو یہ آیتیں جب ان کے کانوں میں پڑتی ہے، مشرکین اور کافرین سب بے ساختہ ہو کر سجدے میں پڑ جاتے ہیں. پھر جب اٹھ کر دیکھتے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، ہم جس کو اپوز کر رہے تھے اسی کے ساتھ ہم جو ہے سجدہ کرنے لگ گئے، یہ ہم سے کیسا ہو گیا، یہ کیسی خطا ہم سے ہو گئی. پھر اب وہ کہنے لگتے، ایک آیت ان لوگوں نے بنا کر ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے جھکنے کے لیے نہیں کہا، اللہ کے ساتھ جھکنے کے لیے نہیں کہا ہمیں، بلکہ یہ تو یہ پڑھ رہے تھے کہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھک جاؤ تو ہم اس کو سن کر جھک پڑے. تو یہ بناوٹی جو ہے ان لوگوں نے کھیل کھیلا. تو اس طریقے کے واقعات ہوتے تھے. دیکھیے دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑے جو ہے ظلم و ستم سہنے کے بعد ہم تک پہنچا. اسی لیے بتایا گیا کہ جب بھی پرافٹ محمد کا نام لیا جائے ہمیں ان کے اوپر درود پڑھنا ہے، تاکہ ہم ان سے محبت کا جو ہے اظہار کر سکیں کہ جو دین وہ ہم تک پہنچائے ہیں اس کے ہم پابند رہیں گے، اور ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، اس کو ہم ایسے ہی جو ہے کیا بولیں گے کہ ہم ناقدری نہیں کرتے بلکہ بڑی قدر کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہارون بھائی، آپ تھوڑا سا جو ہے اپنا اس کے اندر تبصرہ رکھیں گے، یہ جو واقعات ہے یا اس سے ہٹ کے آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو آپ شیئر کریے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اماد بھائی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ بہترین آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حساب سے بہترین آپ نے ایک ذائچہ کھینچا ہے، بہت ہی کم وقت میں بہت سارے واقعات کا. تو ہمارے پاس تو کچھ اتنا ایسا نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ دین پہنچا بھی بڑی مشکلوں سے ہے، اور دین کو بچانا بھی ہے، اور وہ بھی ایک مشکل عمل ہے. وہ کوئی آسان عمل نہیں ہے کہ اس کو اس کی اصل حالت میں بچا کے رکھا جائے، اس میں ملاوٹیں ہونے سے اس کو بچا سکیں، اس کے اندر جو ہے اس کو آگے بڑھا سکیں کہ لوگ اس کو فالو کر سکیں. تو سورہ نجم کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ 15 ایئرز اگو، آلموسٹ 15 یا تھوڑا سا کم عرصہ ہوگا، شاید اس سے 10 ایئرز ہوں گے، 8 to 10 ایئرز اگو، جب میں نے عربی نہیں سیکھی تھی. اس وقت تک مجھے عربی نہیں آتی تھی. قرآن تو خیر ہم الحمدللہ بچپن سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں، اور اس کو بہت دل سے سنتے بھی ہیں، لیکن
اس طریقے سے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے جیسے ابھی ہم سمجھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ عربی سیکھنے کے بعد اور اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشنز کے بعد، تو جب میں نے سورہ نجم کو بہت غور سے ایک دفعہ سنا، میں ہوں، بالکل آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، مجھے عربی نہیں آتی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کے جو الفاظ تھے وہ اتنے ہوں، زبردست تھے کہ میرے جیسا شخص جو کہ عربی نہیں جانتا تھا اس وقت، وہ بھی ہوں، مشہور ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کا جو سحر تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اس کے جو الفاظ کی جو طاقت تھی ان کے ہوں، اندر میں بالکل مطلب گم ہو چکا تھا کہ یہ جس طریقے سے اللہ نے اس کا جو ردھم ہے نا، وہ بھی بہت ہی زبردست ہے، اس کا ردھم ون نجمی اذا ہوا، ایک ہوں، دم جو ہے نا ہائی پچ سے شروع ہوتا ہے، بہت ہی ایک دم جو ہے نا جیسے آپ کوئی مطلب بہت ہی زبردست تقریر کرتے ہیں نا، بہت ہی ہائی بات سے شروع کرتے ہیں، پھر وہ جی، نیچے آتی ہے، پھر ایک دم اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے۔ تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ جن کو عربی آتی تھی اور جو اس وقت میں تھے اور جن کے بارے میں کہا گیا ان پہ کیا اثر ہوا ہوگا۔ تو جی، سورہ نجم کو ضرور سنیے، اور ایک دفعہ اگر ترجمے سے سن لیں تو بہت ہی زبردست ہے، ہوں، لیکن اس کو بغیر ترجمے کے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت سورہ ہے، انتہائی خوبصورت سورہ ہے۔ مطلب جیسے ہم کل یہاں پہ کسی نے سوال بھی کیا ہے کہ سر کل سیشن شارٹ میں ایکسپلین کر دیں، تو کل کا سیشن شارٹ میں ایکسپلین تو ہوں، اس کو بڑا مشکل ہوگا کرنا، کیونکہ ہم نے پورا 1 گھنٹے بات کی ہے 3 آیات کے اوپر، لیکن اس کا ہوں، شارٹ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے تم کو جو قصہ بتایا ہے اور جو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں، یہ لوگ ہمارے لوگ تھے، ہمارا اب تھے۔ میں بات کر رہا ہوں، ہوں سورہ کہف کے آخری 4 یا 5 آیات کی، جی، 98 99 سے لے کے ہم نے 110 تک تقریباً اس کو فنش کیا ہے۔ اور ہوں، اللہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اور جو طاقتیں ان کے پاس تھیں وہ ہماری دی ہوئی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، انہوں نے اللہ کے حکم سے جو کچھ کیا وہ کیا، اور ان کی عبادت مت کرنا، کیونکہ کچھ ہوں، لوگ جو ہے ان لوگوں کی ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، ان کو خدا بنا دیا، ذوالقرنین کو خدا بنا دیا۔ اسی طرح اس کے بارے میں اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ ایک تو یہ اس کا جو ہے وہ ہے نچوڑ۔ دوسرا نچوڑ یہ ہے، چونکہ قریش نے اور یہود نے مل کے یہ سوالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے جو سورہ کہف میں جن کے جوابات آئے، اور ان جوابات کے اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قصے بتائے، اور آخر میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، ٹھیک ہے نا، ہوں، قلم کی، تو تب بھی وہ لکھتے رہیں تو ہمارے قصے، ہماری بتائی ہوئی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، اور اتنی ہی اور لے آئیں تو تب بھی نہیں ختم ہوگی۔ مطلب ایک اشارہ یہ ہے کہ ڈبل ہو جائے تب بھی، یعنی کہ اللہ کے پاس کتنا نالج، علم اور حکمت ہے کہ اس کی اگر وہ بتانا شروع کرے اور تم پوچھو اور وہ ایک کی جگہ پہ 6,000 8,000 10,000 جواب دے تو تب بھی کم ہے، ہوں، اتنا اس کے پاس نالج ہے۔ لیکن اس نے یہ صرف چیزیں ہمیں اس لیے نہیں بتائیں اللہ نے کہ ہم ان کو ایز اے تاریخ لیں، وہ بھی سب ٹھیک ہے، ہمیں ریسرچ بھی کرنا چاہیے، لیکن اصل جی، مقصد کیا ہے کہ ان باتوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں سبق لینا ہے اور اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے اس کی میں آپ کو ایک شارٹ میں نے بتا دیا ہے، اور یہی اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے اور تم میری طرف ہی لوٹ کے آنے والے ہو۔ تو یہ سورہ نجم کی بات آپ نے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے اس کی کوئی نظیر ایسی نہیں ہے اس دنیا میں ہوں، کہ جتنا انہوں نے ان کو تنگ کرا، اور ان کی استقامت آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا قرب دیکھیے کہ وہ قائم رہے، اور اللہ نے ان کو اس کے بعد اس کے بدلے میں کتنی بڑی دولت سے نوازا کہ آج تک ہم ان کے نام لیتے ہیں تو سب ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سب ان کے ساتھ صلاۃ و سلام کہتے ہیں۔ تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس سے قریب ہونے کا جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ جی، اچھا، یہاں پہ کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میٹنگ میں شیطان بھی شامل تھا۔ اچھا، کس میٹنگ میں؟ اس والا بتا رہے ہیں آپ نے، کریشن، سوال جواب کا جواب کر رہے تھے بچوں کا، سوال پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے۔ ہوں ہوں ہوں۔ کس میٹنگ میں؟ جو میٹنگ بچوں کی ہو رہی تھی، کس کی بات کریں؟ تھوڑا سا، نہیں، ہاں سوالات ہے تو لکھے ہیں،
हाँ और भाई हमारा फर्स्ट माइग्रेशन तक ही था, आज का बिल्कुल मुख्तसर था। हबशा वाली माइग्रेशन तक ना, अब हबशा की माइग्रेशन हाँ पे बहुत एक पूरी स्टोरी है। वो भी एक जो हाँ हबशी जो थे उनके पास जब ये जी पहुंचा है काफला, और वहां पे हम्म, जाके निजाशी उनका नाम था, उन्होंने जी जी वहां जी पे उनसे सवाल और जवाब किए कि भाई आप कौन लोग हैं, क्यों हैं और किस लिए आए हैं। और जब कुरैश मक्का को ये पता चला कि बहुत सारे लोग या कुछ लोग या चंद लोग, या उस वक्त तो 25-30 लोग टोटल थे, उसमें से 10 निकल गए, तो उनको परेशानी हुई कि अब ये दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उन्होंने पीछे पीछे अपने काफिले भी भेजे। तो वो एक बहुत ही हम्म, खूबसूरत और एक बड़ी जो है ना वो माशाल्लाह एक दास्तान ऐसी है कि जो हमें सुननी चाहिए। अच्छा, और वो फिर ये, आएगा भाई, हाँ, और नेक्स्ट ये सेशन में अपना वही है नेक्स्ट इंशाल्लाह। सेशन में हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे पूरा, कि हबशा में जाके किस तरह से उन्होंने बात की और वहाँ के बादशाह से बात की, और बादशाह ने क्या सवाल जवाब किए, और हम्म, फिर वहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, ये भी असल में इस पे भी थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा, देखिएगा कि जो लोग गए थे उनमें से कितने वापस आए, कितने हम्म, नहीं आए, कितने वहां रह गए, और वहां पे रहने वालों हम्म, में क्या प्रॉब्लम्स आईं, उनको क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। क्या ऐसा नहीं है कि वो मक्का से निकल गए थे तो उनके मसाइल सारे हल हो गए हों, लेकिन वहां जाने के बाद उनको क्या इश्यूज और प्रॉब्लम्स आई, तो ये भी बहुत अहम है समझना। तो अल्लाह सुब्हान व तआला की हिकमत है, और हिजरत जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ने रखी है, और दुनिया में इंसान करते ही हैं। जी मान भाई। बराबर है। हम क्वेश्चंस अगर हैं तो ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि क्वेश्चंस होने चाहिए। अम, चैट के थ्रू, या नहीं तो आप लोग माइक ऑन करके हाँ, बोलना अगर चाहें आप तो बोल सकते हैं चाहें प्लीज। तो माइक ऑन कर सकते हैं हम आपका। उस हबशी के वही उस हबशा के वही बादशाह हैं जिसके महल में जलजले आ रहे थे, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त। ये आप एक बता रहे हैं या क्वेश्चन है आपका, ये बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये, क्या क्या ये ये वही हबशी बादशाह है? बादशाह क्या ये हबशी बादशाह वही है जिसके महल में जलजले आ रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त? अब ये तो हिस्ट्री का सवाल है नॉर्मली, और मैंने इस किताब में या और दूसरी कुतुब के अंदर इस तरह का कोई चीज़ पढ़ी नहीं है। हबशा का नहीं आया हारून भाई, हमने हम्म। तस्करा किया था फारस और रोम का। हाँ, वो अलग है। फारिस हाँ, जो उनके था, कुतुब फारिस बादशाह। ईरान को कहते हैं, और जी रोम जो है वो इटली को कहते हैं। और जी ये जो हबशा गए हैं, ये अब ठीक है। एथोपिया और सूडान का कोई एरिया था उस वक्त, जी ये जी समझ जी लीजिए आप। तो टोटल मुख्तलिफ साइड है। हाँ और वो जो दो हैं, उस वक्त वो बहुत बड़ी एम्पायर्स थी, मतलब जी सल्तनत थी बड़ी। जैसे आज दो सुपर पावर्स हैं, एक तरह से, मतलब अभी तो एक ही है, लेकिन आज से कोई 20-25 साल पहले दो, रशिया और अमेरिका, दो सुपर पावर्स होती थी। तो उसके बाद जी रशिया खत्म हो गई तो अमेरिका रहेगी। तो इसी तरह से उस वक्त की ये सुपर पावर्स थी, फारिस और रोम। जी तो अगर इस हिसाब से आप बात करें तो नहीं, ये वो बादशाह नहीं है। तो जी मात भाई, इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं फिर ठीक है अरुण भाई। आगे की इसको यही क्लास। तक रखते हैं इंशाल्लाह। कल कल बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक टाइम अभी यही हम रखेंगे ना हम भाई? आपकी क्लास क्लैश तो नहीं जी कर रही ना? जी जी, बिल्कुल ठीक है टाइम। 8:30 PM इंडियन टाइम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।